سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ اس وقت ہم بات کریں گے ایک ایسے سکینڈل کے حوالے سے۔ سکینڈلز تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے، لیکن کرپشن کے جو سکینڈلز ہوتے ہیں نا، یہ اپنی نوعیت کے انتہائی خطرناک سکینڈلز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے پوری کی پوری سٹوری ہوتی ہے، اور کرپشن کرنے والا کوئی ایک شخص نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی اسی محکمے کے لوگ شامل حال ہوتے ہیں جو اس چیز میں اس کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں۔ نیسپاک جو کابینہ ڈویژن ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا جو زیر انتظام ادارہ ہے، اس میں جناب آج سے 3 ماہ پہلے پرنسپل انجینئر صاحب تھے اور سینئر انجینئر تھے، جن کی جو ہے ملی بھگت سے کمپنی کو جعلی جو ہے ایگریمنٹ اور ایک جعلی انٹرنل سب کنسلٹنٹ جوائنٹ وینچر اپروول بنا کر جو ہے وہ 4 ملین روپے نکالنے کا انہوں نے پلان بنایا۔ یہ کیا پلان تھا، یہ کیسے ہوا، اور یہ پیسے کہاں گئے، یہ کرپشن کی کہانی کیا ہے، اور یہ لوگ پہلے سے جو ہے وہ کس کردار کے مالک ہیں، ان پر پہلے کتنے پرچے درج ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہمارے رپورٹر کی زبانی آپ سنیں گے۔ لیکن پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جو تیار کی ہے سلمان شاہ نے، اور اس کے بعد سلمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، باقی کی تفصیلات آپ کو وہی بتائیں گے۔ پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ کابینہ ڈویژن فیڈرل گورنمنٹ کے زیر انتظام ادارہ ہے، اس میں آج سے 3 ماہ پہلے پرنسپل انجینئر محمد شارق احمد اور سینئر انجینئر ولید فاروق نے IEC کمپنی کے ساتھ جعلی اگریمنٹ اور ایک جعلی انٹرنل سب کنسلٹنٹ جوائنٹ وینچر اپروول بنا کر 4 ملین روپے نکالنے کا پلان بنایا۔ اسی اگریمنٹ کے تحت پہلی قسط 1.4 ملین روپے کا چیک بھی کیش کرایا، جو کہ مینجمنٹ نے پکڑ لیا۔ محمد شارق احمد پہلے بھی خاتون کے ساتھ ہراسمنٹ کیس میں عدالت اور ادارے سے سزا پا چکے ہیں اور TADA کے ذریعے بھی مبینہ کرپشن کر چکے ہیں۔ اس جعلی اگریمنٹ اور جعلی انٹرنل سب کنسلٹنٹ جوائنٹ وینچر اپروول میں سابقہ MD ڈاکٹر طاہر مسعود، سابقہ EVPS عرفان الحق، عمران وحید، سابقہ VP اور موجودہ MD زرغام صاحب خان کے دستخط جعلی طریقے سے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے کاپی کیے گئے۔ یہ اگریمنٹ شالامار باغ کے پروجیکٹ کے تحت بنایا گیا۔ عرصہ 3 ماہ گزرنے کے باوجود بھی دونوں افسران کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہ لا سکی ہے، جو کہ سروس سے برخاستگی اور 7 سال قید ہو سکتی ہے۔ اس انکوائری کو رکوانے کے لیے محمد شارق احمد اپنی پوزیشن اور اپنے تعلقات کا مبینہ طور پر ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک جنرل مینیجر اور ایک چیف انجینئر محمد شارق احمد کو اس جعلسازی اور کرپشن سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سارے ثبوت فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اور مینجمنٹ کو مہیا کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جاتی۔ جی ناظرین، سنا آپ نے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ پراپر ایک پری پلان کام کیا گیا۔ اس میں جو ہے وہ ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ نیسپاک ایک بڑی آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ ہے، اور اس کا کسی بھی دوسری کمپنی کے ساتھ افیلیٹ ہونا، کسی بھی دوسری کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا، اس کے پراپر ظاہر ہے کہ ایک چھان بین ہوتی ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر جو ہے وہ یہ معاملات طے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے پلان بنایا گیا کہ یہاں سے جو ہے وہ اتنے سارے پیسے نکالے جائیں گے، اور پھر کہاں جائیں گے اور کیا کیا جائے گا اور کیا نکل آئے، یہ تمام تر چیزیں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی تمام تر باتیں جو ہے وہ ہمیں سنائیں گے اور بتائیں گے ہمارے رپورٹر سلمان شاہ، کیونکہ یہ ایک اپنی نوعیت کا بڑا سکینڈل ہے۔ اور کیا اس پر کارروائی کوئی عمل میں لائی گئی ہے، ادارہ اس میں کیا کہتا ہے، محکمے نے سے رابطہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے کیا معاملات ہیں، کوئی سامنے آنا چاہتا ہے یا نہیں، یہ ساری باتیں جو ہے وہ سلمان آپ کو بتائیں گے۔ جی سلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا نبیہ ڈپارٹمنٹ کا، نیسپاک نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستان ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے، اور جس میں جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، چلتے ہیں۔ اسٹوری کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 ماہ قبل جو پرنسپل انجینئر محمد شارق اور سینئر انجینئر ولید فاروق نے ایک کمپنی ہے IEC انٹیگریٹڈ انوائرمنٹ کنسلٹنٹ کے ساتھ ایک جعلی اگریمنٹ اور ایک جعلی انٹرنل سب کنسلٹنٹ جوائنٹ وینچر اپروول بنا کر اس میں 4 ملین روپے بنانے کا پلان انہوں نے کیا تھا، جس میں تقریباً 1.4 ملین جو پیسے تھے وہ ان کی جانب سے نکال دیے گئے تھے، اور وہ جب پیسے ودرا ہوئے تو ڈپارٹمنٹ کو اس چیز کا علم ہو گیا، انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا نبیہ کہ ایک انکوائری لگتی ہے، انکوائری ہیلڈ ہوتی ہے، اور جس میں پیش ہوتے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انکوائری میں بھی تمام ثبوت دے دیے گئے ہیں، جو انکوائری آفیسر ہیں ان کو تمام ثبوت دے دیے گئے ہیں کہ اس طرح یہ کرپشن ہوئی ہے، جال سازی ہوئی ہے۔ نبی دیکھیں، کرپشن ایک الگ چیز ہوتی ہے، جال سازی جب انوالو ہو جاتی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جال سازی کیا ہوئی ہے کہ جو ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا ایک
कंपनी के साथ जिसका नाम है IEC। तो ये जनाब 2 अफसरान ने क्या किया, इन्होंने अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके जो साइन स्कैन करके, जिसे हम जाली साइन हम कहेंगे, वो जो एक इनका आपस में एग्रीमेंट था उस पे इन्होंने उनके साइन करके उस पे एग्रीमेंट कर लिया ऑन द बिहाफ ऑफ सीनियर्स। अच्छा मैं बताऊं, उसमें नबी ये था कि जो इंटरनल सब कंसल्टेंट जॉइंट वेंचर अप्रूवल में साबका MD डॉक्टर ताहिर मसूद, साबका EVPS इरफानुल हक, इमरान वहीद, साबका VP और जो मौजूदा MD है इस वक्त नेस्पाक के, जरगाम साग खान के दस्तखत जाली तरीके से उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए उसे उन्होंने उस जो कॉन्ट्रैक्ट था उस पर लगा दिए। ये उनको इल्म नहीं है इस चीज का ना। अच्छा। वो तो यही कह रहे हैं ना। और ये जो एग्रीमेंट था ये शालामार बाग के प्रोजेक्ट के तहत था। तकरीबन अरसा 3 माह से ज्यादा गुजर चुका है नबिया, और इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। अच्छा। और इस वक्त आपको नबिया इल्म है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खवातीन के हवाले से बड़ी एक्टिव हैं। जी जी जी। खवातीन को हुकूक दिलवाने के हवाले से अगर देखा जाए, हरासमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, एक स्पेशल यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं और आप एक डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं कि आप जो उन्होंने कहा कि जो औरत के साथ ज्यादती है वो मेरी रेड लाइन है। इमरान जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ही कहना है। लेकिन उसके बावजूद ये जनाब जो इंजीनियर साहब हैं, अच्छा शारिक साहब, वो भी हरासमेंट के केस में मुलविस रहे हैं और ये अदालत और इदारे से जी। मैं आपको वही नबी आपको बताने लगा कि जो मोहम्मद शारिक हैं, ये औरत के साथ एक खातून थी और वो इनके डिपार्टमेंट की हैं। उनके साथ उन्होंने हरासमेंट की कोशिश की और उस पर इंक्वायरी हेल्ड हुई और इंक्वायरी में इनको हमारे नाजरीन जो हैं वो ये सबूत भी देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर पूरा सर्च की, उसमें उनको कसूरवार साबित किया, उसमें कसूरवार साबित हुए। उसके बावजूद भी नबी ये अपनी सीट पर विराजमान है। एक जानिब तो देखा बावजूद भी एक औरत के साथ ज्यादती के बावजूद भी हरासमेंट का केस में सबूत होने के जी हरासमेंट का केस नहीं कहते नबी। आप देखें हमारी जो माए बहनें हैं जब घर से निकलती हैं तो वो कोई मजबूरियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और औरत एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट में अगर वो अपने घर से जाके रिस्क रोटी कमा रही हैं, हलाल तो कमाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो वुमेन अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रही है, किसी मजबूरी के तहत है या व्हाटएवर जो भी है। देखिए जी, औरत घर से बाहर जो है ना वो ऐसे नहीं निकलती। औरत की कोई ना कोई मजबूरी होती है, या फिर वो इतनी पढ़ी लिखी होती है कि वो जाहिरी बात है अगर जॉब करती है तो वो फिर अपना सहारा बनती है, आगे अपने मुस्तकबिल को जो है बनाती है। तो खवातीन की वैसे भी इज्जत करनी चाहिए, जो कंपनीज में काम कर रही हैं, जो अपने घर से निकल के बाहर अपना घर भी देखती हैं, बाहर भी आकर जो है वो काम करती हैं। कुछ मर्दों को हया होनी चाहिए, जो इस तरह के जो है वो लोग हैं जो हैरास करते हैं खवातीन को, खासतौर पे। सब मर्द तो ऐसे नहीं है, लेकिन जो करते हैं इंतहाई गलाजत है ये। और देखे ना, साबित भी हो गया, फिर भी वो बंदा वहीं पे जो है वो तैनात है। यही तो हमारे इदारों की अंदर, मैं आपको नबिया देखें, हम कहते हैं ना कि स्टेट के अंदर स्टेट, तो स्टेट के अंदर स्टेट ये होती है जहाँ पे अपनी मर्जी के मनपसंद अफसरान को सीटें जो हैं बतौर तोहफा दे दी जाती हैं। अगर कोई ऑफिसर करप्शन में मुलविस है, अगर आपका वो फेवरेट है तो उसको बचा लिया जाता है। सही बात है। अगर कोई ऑफिसर वो करप्शन में मुलविस ना भी है तो उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करके उसको सीट से हटा दिया जाता है। जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में, आप ये देखिए, अगर जी हजूरी नहीं करेंगे तो उनको उस सीट पर नहीं रखा जाता। मुझे ये बताएं नबिया, हमारे कितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, आप खुद भी आप चीज़ों को देखती हैं, आप विजिट करती हैं, कितने ऑफिसर्स जो हैं जो कि काबिल अफसरान की लिस्ट में आते हैं? मुझे आप ये बताएं ना भैया, कहीं ना कहीं पे उनको जी हजूरी करना पड़ती है, उनको 2 नंबरी करना पड़ती है, करप्शन करना पड़ती है, तब ही जाके उस सीटों पे होते हैं। आप हमारे छोटी सी मिसाल आप नबिया लेना कि हमारे लाहौर के अंदर जो 90 के करीब जो पुलिस स्टेशंस हैं उसमें कौन से SHOs तैनात होते हैं? सही सही, उसमें कौन से SHOs तैनात होते हैं? हालांकि एक रूल ये कहता है, कानून ये कहता है कि आपने एक सीनियर को SHO तैनात करना जो कि इंस्पेक्टर लेवल का हो। तो इंस्पेक्टर लेवल के जो लोग हैं जो कि ईमानदार हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, वो लाइंस में बैठे होते हैं। जो सब इंस्पेक्टर लेवल की जूनियर जो अफसरान हैं उनको आप सब इंस्पेक्टर चार्ज कर आप लगा देते हैं, उनको एडिशनल चार्ज देकर SHO लगा दिया जाता है।
تو یہ نبیہ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو فیورٹزم ہے نا، فیورٹزم نیپوٹزم وہ بہت زیادہ ہے. آپ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ آن پے اسکیل افسران کتنے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے افسران کتنے ہیں، آن پہ افسران کو آپ دیکھیں نبی ہر دوسرا جو افسر ہے وہ آن پے اسکیل ہے. اگر ایک سیٹ 18ویں گریڈ کے آفیسر کی ہے تو وہاں پہ 16 گریڈ کا آفیسر بیٹھ کے اپنے مزے لوٹ رہے ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ ایک جونیئر کو نوازتے ہیں ایک بڑی سیٹ پر تو آپ اس کو اپنے کام بھی کرواتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگر دیکھیں یہاں پر تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے، سوری یہاں پر وہ بیٹھے گا جو ان کے احکامات پر عمل کرے گا، ان پہ بجا لائے گا ان کو. یہاں پر عدل کا بدلہ ہے. یہاں پہ آپ کو جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے. اگر آپ ان کو رسپانس اچھا دیں گے، پیسے کما کر دیں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ سیٹ پہ رہنے دیں گے. سیم اسی طرح نبیہ یہاں پر جو بھی ذکر کیا میں نے آپ کو کہ جو شارق ہے، شارق احمد، وہ ایک عورت کے ساتھ ہراسمنٹ میں انوالو رہا اور اس کے بعد انکوائری آفیسر نے اس کو گلٹی قرار دے کر وہ رپورٹ ہماری اسکرین پر چل رہی ہے. اس کے باوجود وہ جناب اپنی سیٹ پہ قائم ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1.4 ملین روپیز بھی نکال چکے ہیں. 4 ملین کا پلان تھا تو وہ بس 1.4 پہ پکڑے گئے. لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں نبیہ کہ نیسپا کے ایک جنرل مینیجر ہیں اور ایک سینئر انجینئر ہیں جو کہ اچھی پوسٹ پر چیف انجینئر ایک اچھی پوسٹ پر تعینات ہیں. وہ محمد شارق کو بچانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا اب نبیہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ اس طرح بنی ہوئی ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک فرد کرپشن کرتا ہے، اس کو اس کا آفیسر گلٹی قرار دیتا ہے اور خود اس کو کہتا ہے آپ بری ہیں. صحیح ایسا ہی ہو رہا ہے. مطلب یہ حساب ہو رہا ہے کہ عدالت میں قصوروار جو ہے نا اس کو تو بچا لیتے ہیں، جس کا قصور کوئی نہیں ہوتا اسے پھنسا دیتے ہیں. نبیہ متعدد جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب کے آپ یہ دیکھیں وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو قصوروار افراد ہوتے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے. جو نچلا طبقہ ہوتا ہے نا، کلرک ہو گئے، اسسٹنٹ ہو گئے، بیچارے جونیئر کلرکس ہو گئے، ان کو بلی کا بکرا بنا کر دیکھیں نا وہ بیچارہ جو غریب آدمی ہے جو تھوڑا نچلے درجے کا ہے اس کو جو ہے وہ بلا کے اس کی تو میں کہتی ہوں ان کی تو جس قدر جو ہے وہ تذلیل کی جاتی ہے اور جتنی جلدی ان پہ کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے اتنی جلدی تو کوئی کام ہی نہیں کیا جاتا. اور جہاں پہ افسران کی بات آ جاتی ہے یا جہاں پر جو ہے وہ کوئی فیورٹزم کی بات آ جاتی ہے جیسے کہ یہ تو وہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ بچا لیتے ہیں ان کو. نبیہ صرف المیہ ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ کا نہیں، ہم نے ریسنٹلی پی ایچ اے پر بھی پروگرام کیا، بالکل کیا، اوقاف پر بھی نبیہ پروگرام کیے، محکمہ اوقاف کی بے تاجہ کرپشن ہم نے سامنے لے کر آئے ہیں. تو میں نبیہ آپ کو بتایا ہے کہ جو افسران کے علم میں لا کر ان کا شیئر رکھ کے جو کام کیا جاتا ہے افسران اس کا پھر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو پیسے آئے تھے اس کو حلال کرتے ہیں اور جو یہ چپ چپیتے کام ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو رگڑ دیا جاتا ہے. اتنے ہم نے نبیہ متعدد بار CNW میں ہم نے جو پروگرام کیا، مجھے یہ بتائیں وہ چھوٹا پروگرام تھا، اربوں روپے کی اس میں کرپشن تھی، اربوں روپے کی، بلین آف روپیز کی کرپشن تھی اس پروجیکٹ میں. تو ٹھیکیدار جو ہے کانٹریکٹر ان کی تنظیم نے لیٹر بھی لکھے، اینٹی کرپشن اپلیکیشن بھی دی. اور مزے کی بات یہ آپ یہ چیک کریں کہ اینٹی کرپشن کی جانب سے بھی ایک نیا بلکہ کافی عرصہ سے سسٹم چل رہا ہے کہ وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر کو بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے پاس ہمیں ایک اپلیکیشن موصول ہوئی تھی، ہمیں اس پہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگ بتائیں. جب آپ ایک چور کو اور اس کے صاحب کو آپ جب ایک چیز بھیج دیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں گے اس میں سچائی کیا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں نبیہ کہ وہ جو افسر ہوگا وہ کیا اپنے جو ماتحت کے اینٹی لکھ کے بھیجے گا؟ وہ تو لکھ کے بھیجے گا نا کہ نہیں یہ تو درخواست جھوٹی ہے. بالکل صحیح. اینٹی کرپشن کی بھی چاہیے اور صوبائی مؤسسہ اعلیٰ پنجاب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی چاہیے کہ جب کوئی سائل ان کے پاس جاتا ہے، دیکھیں ڈپارٹمنٹ سے جب آپ کو انصاف نہیں ملنا تو دین ہی ہم عدالت کا، صوبائی محتسب کا یا ہم اینٹی کرپشن کا رخ کرتے ہیں. تو جب ہمیں وہاں پر بھی جا کے یہ آگے سے سننے کو ملے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اینٹی کرپشن میں کہ وہ متعلقہ محکمے کو لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ آپ وہاں پر جا کے جو ہے وہ وہاں کا آفیسر جو ہے وہ ہمیں فیکٹ اینڈ فائنڈنگ رپورٹ دے، تو وہ تو obviously اس کے حق میں آئے گی نا جس بندے کے خلاف آپ نے اپلیکیشن دی ہے. تو اس طرح یہ سسٹم نبیہ جو ہے یہ ایک کڑی سے کڑی مل چکی ہے. آپ یہاں پہ جو اب یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نبیہ، یہ نیب
اس کو ڈیل کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو موسٹلی, اور نیب بھی کہتا ہے کہ 10 کروڑ سے زائد کی 100 ملین روپیز کی جو رقم ہوگی, اب شاید ہمارے میرے ایک اندازے کے مطابق نیب جو ہے اب شاید 500 ملین پہ اس کو لے گیا کہ 50 کروڑ کی جو رقم ہوگی اس کی رقم کو ہم اس میں ہم انٹرفیئرس کریں گے. نہیں تو یہ نیب تک کیس فائل کر دیا گیا سارا, یہ نہیں اصل میں رقم کم ہے نا, نیب کا قانون ہے, نیب کو دیکھیں اب یہاں پر بھی نبی آپ دیکھیں کہ اگر کرپشن تو کرپشن ہے نا, ہاں وہ کم رقم ہے, چھوٹی رقم اس سے کیا کریں گے اب یہ بتائیں, وہ کون دیکھے گا, وہ پیسے نہیں ہے, وہ رقم نہیں ہے, اگر وہ رقم نہیں ہے, اگر اتنی رقم میں کرپشن کرنے کا اختیار ہے پھر وہ کسی ادارے کے پاس جائیں گے. آپ لیتے جی 3 ملین 4 ملین 5 ملین کی جو رقم کا کرپشن ہوگی وہ ہم معاف کر دیا کریں گے. ہاں یہ چیزیں بڑی دیکھیں معنی رکھتی ہے نا, ابھی آج چھوٹی کرپشن ہے تو چھوٹی چھوٹی کر کے جو ہے وہ یہ کرپشن بڑی ہو جائے گی پھر. بالکل ایسا ہے, اور میں نے نبیہ متعدد بار ان سے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی, ان سے رابطہ ممکن نہ ہو سکا ہے. اچھا یہ بھی معاملہ تو نبیہ دیکھیں, مطلب آپ نے ان کا موقف لینے کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ بھئی آپ پر یہ ایلیگیشنز ہیں, لیکن ان سے رابطہ آپ ممکن نہ ہو بتائیں سکا کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے, رابطہ ممکن نہ ہو سکا, لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو یہ نبیہ کاغذات آپ کے پاس دیکھیں ہم موجود ہیں, تو پورا سچ کی دیکھیں ہمارا ایک اصول ہے, ثبوت اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کوئی دیکھیں کسی کی تذلیل کرنا ہمارا مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا, اور نہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں. بڑا برا لگتا ہے مجھے کرپشن کی معاملات, لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو کرپشن ہوئی ہے اس کو سامنے لے کر آئیں. اچھا مزے کی بات ابھی یہ ہے کہ اس طرح تمام چیزیں ہونے کے باوجود کیونکہ شارق جو ہے وہ سیکشن ہیڈ کی پوزیشن پہ بھی برقرار ہے, ابھی برقرار ہے. اچھا, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ لوگ انکوائری رپورٹ میں گلٹی ثابت ہو جاتے ہیں 2 افسران, تو اس کی جو سزا ہے اس سروس سے برخاستگی اور 7 سال سزا ہے. آپ نے گورنمنٹ کے آپ جو کانٹریکٹ اس میں آپ نے 2 نمبری کی ہے, تو یہ مطلب اتنی بڑی سزا ہے نبیہ. تو اب دیکھیں اب وہ تو لائف سپوائل ہونے والی بات ہے نا. دیکھیں 7 سال زندگی کے بڑا عرصہ ہوتا ہے, اگلے لمحے کا پتہ نہیں بندہ کب جو ہے وہ سانس رک جائے, اس دنیا سے رخصت ہو جائے. کسی کو کیا پتا کہ اس نے اگلے 7 سال تک زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں. تو 7 سال آپ قید کاٹیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جاب سے بھی نکال دیا جائے, ظاہر ہے. تو پھر یہ کیا نبیہ اصل میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ سوچنا چاہیے سب چیزیں کرتے ہوئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی اس چیز میں اتنے آگے جا چکے ہیں سلمان, کے شاید ان کو لگتا ہے کہ کرپشن کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. پوری دنیا میں پاکستانیوں پر بھروسہ کرنا مشکل ہو چکا ہے. پاکستانی مائنڈ اتنا کرمنل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے پاکستانی مائنڈ پر کام ہی نہیں کیا. ہم نے پاکستانی مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, نیگیٹیوٹی کی طرف پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا, پازیٹیو امپیکٹ کو ہم سامنے لے کر آئے ہی نہیں, جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس نیگیٹیو مائنڈ رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں. دوسروں کے خلاف کھڑے ہونا, دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا, یا دوسروں سے پیسے بٹورنا, یا کرپشن کرنا, یا پیسے کس طرح نکالے جا سکتے ہیں, کسے کیسے لوٹا جا سکتا ہے, یہ تمام تر پروسیجر یہ بہت خطرناک ہے. بہرحال ہم نے آپ کے سامنے یہ کرپشن کا معاملہ رکھ دیا ہے. اگر آپ میں سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے ہمارے پروگرام میں, جن کے حوالے سے ہم نے یہ جو پروگرام کیا ہے, تو آپ میرے پروگرام میں آ سکتے ہیں. دعوت ہے آپ کو, یہاں پر یہ سیٹ خالی پڑی ہے, آپ آئیے, تشریف لائیے, آپ اس کو کلیم کیجئے کہ جو آپ پر جو یہ سارے معاملات ہیں اور چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں, کیسے ہے, کہ آپ نے پیسہ نکلوایا نہیں نکلوایا, تو آپ کے سائن اس پر کیسے آئے, یہ چیزیں, یہ پیپرز کس طرح بنے, یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہم آپ کو پراپر جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں. آئیں یہاں پر بیٹھیں, ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹاک کریں اور بتائیں عوام کو کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہے یا آپ نے یہ معاملہ کیا تو کن سرکمسٹانسز میں کیا. اسی کے ساتھ سلمان بہت شکریہ آپ کا, ناظرین آپ کا بھی شکریہ. ہم انشاءاللہ کل پھر دوبارہ سیم ٹائم سیم چینل ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.